کچھ لائحہ عمل ہے آگے کے لیے. تو بہت ساری باتیں تھیں جو کہ مجھ سے پہلے بطریق احسن شہباز بھائی، قبلہ ڈاکٹر شفیق صاحب خصوصی طور پہ کراچی سے تشریف لائے. میں بھرپور مشکور ہوں ان کا، ممنون ہوں کہ اپنی گونا گو مصروفیت اندر سے انہوں نے ٹائم نکالا. سلیم بھائی، دلیرہ بھائی لاہور سے خصوصی شفقت کی، انہوں نے پہنچے. اور حافظ شفقت صاحب نے بھی خصوصی شفقت کی، ملکانہ منڈی احمد آباد سے پہنچے. اور باجی عائشہ باجی نفیسہ تو میری دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے یہاں پہ پہنچے. بہت مشکور ہوں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. اس وقت جو یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا مشکور. سراسر یہ غیر روایتی طریقہ کار ہے، یہ غیر روایتی تقریب ہے، اس کو غیر روایتی رکھا گیا ہے. اس کا انداز بہت مختلف ہے، جو ہماری معمول کے مطابق تقاریب ہوتی رہی اس سے ذرا مختلف ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں بندہ ناچیز کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے. اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کوئی اپنی بڑائی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے کہ بندہ ناچیز کو قطعی اپنی نمود و نمائش سے کوئی سروکار نہیں. اگر کوئی ایسا سروکار ہوتا تو فیس بک کا پیج اپنے نام سے بنایا جاتا، اپنی تصاویر سے اس کو مزین کیا جاتا، اپنی ہی بات کی جاتی. قطعی یہ مقصود نہیں ہے. اس میں سراسر جو تربیت روحانی ان 45 سالوں میں ہماری ہوئی ہے، اس تربیت کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ سمجھا ہے فیس بک اور یہ تقریب. ملنگی بابا حضور کا زمانہ کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، وہ وقت گزرا. اس کے بعد مخدوم بابا حضور کا زمانہ، بیرون ممالک کے بھی دورہ کیا، اور پھر قبلہ بڑے پیر صاحب ان کی زیر سرپرستی، ان کی رہنمائی میں ہمیں ایک علمی پلیٹ فارم ملا، اور ان کی جو بھرپور تربیت ہے. اب میں سمجھتا ہوں اب اس کا وقت آ گیا ہے، جو انہوں نے تربیت کی ہے، جس طرح سے ہم نے ان سے حاصل کیا ہے، اب ہم عوام تک اس طریقے سے پہنچائیں. انداز ہر ایک کا اپنا اپنا جدا ہوتا ہے. تو شعر ہے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب پرواز کرنے کا نام ذوق پرواز. یہ ذوق پرواز ہے کیا؟ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ ذوق پرواز کیوں ہو؟ پرواز کرنی ہی کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کیوں کے جواب میں یہ ایک تقریب منعقد ہوئی، اور ایک فیس بک کا پیج کھل گیا، اور ایک باقاعدہ ایک پروگرام کا اجرا ہو گیا. اس کی شروعات ہو گئی کہ اس کیوں کا جواب کیوں کے جواب میں خواتین و حضرات، زندگی کے 44 سال 43 44 45 سال ایک زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، آدھی صدی ہے. میرے لیے میرے 44 45 سال بڑی اہمیت کے حامل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب اگر قدرت نے یہ مقام دیا ہے، مسند ارشاد دیا ہے، تو ایک نہ ایک حد، اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اس کی صحیح کرنا درکار. اپنے طور پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو باتیں ہم سمجھ پائے ہیں اس فقیری نظام سے،
وہ کچھ آپ کے گوش گزار کر دیں چند ایک باتوں کو، جس سے آپ کے اندر ذوق پیدا ہو. اور یہ ذوق پیدا ہوا، آپ کو میں پیش نظر آپ رکھیے گا. زندگی دو طرح سے گزاری جا سکتی ہے. ایک اس طرح سے کہ ہزاروں کروڑوں مر گئے ہیں، مٹی میں خاک ہو گئے، اسی طرح آپ بھی ہو جائیں. ہزاروں دنیا مر جاتی ہے، مر گئے، خاک ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح گزر جاؤ. یا پھر جنید و باجزید کی طرح زندگی گزار لو کہ دنیا رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے. اب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ و دل یا شکم، اس طرح مرنا ہے یا اس طرح مرنا ہے. اس طرح مرنا ہے کہ تو جی کے بھی مرا ہوا ہو، اور یا اس طرح مرنا ہے کہ تو مر کے بھی جیے. کس طرح سے مرنا ہے یہ آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں آج کی تقریب میں، تو میں اس کو لے کے آگے چلوں گا. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی طرح مرنا ہے جیسے کروڑوں اربوں گھوڑے شاہ قبرستان بھرا پڑا، میانی صاحب قبرستان پڑا، اس طرح مرنا ہے تو جب بھی ٹھیک ہے. اب اس کو فنش کرتے، ختم کرتے ہیں، اٹھتے ہیں یہاں سے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ ہو. ذوق پرواز کا جن لوگوں کو یقین نہیں ہے ان کو چاہیے سلسلہ چھوڑ دیں. کس لیے سلسلے میں آئے؟ فقراء کے در کے ساتھ وابستگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے روحانی مقام کو پا جائیں. وہ آپ کی امانت ہے اولیاء اللہ کے پاس، وہ آپ کی امانت ہے حضور نبی پاک کے پاس، وہ آپ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ عنایت نہیں ہے. ذوق پرواز کوئی عنایت نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کی امانت ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دے، اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ عنایت ہے اس کی، یہ آپ کا حق ہے. اس نے کون سا ایسا احسان کر دیا؟ احسان یہ ہے کہ اس کی توفیق دے دے آپ کو، اس کی طلب اور تڑپ پیدا کرے آپ کے اندر کہ آپ اپنے مقام کو حاصل کریں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اعلیٰ جب مقاصد اعلیٰ ہوں، جب مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں، مقصد حیات اعلیٰ ہوتا ہے، جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جب اعمال بہتری کی طرف ہوتے ہیں. اگر آپ کا آپ کا منصب وہ ہو ہی نہ، آپ کی ترجیحات میں ہی شامل نہ ہو اعلیٰ مقام حاصل کرنا، تو پھر تو آپ جو مرضی کردار اپنائیں، لاکھوں کروڑوں فنا ہو گئے. تو میری گزارش یہ کوئی میری باتیں تھوڑی ہے. میں نے ایک دو ہستیاں فوت ہوئیں، بھائی آصف اور بھائی شفیق. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں پیر و مرشد اور انبیاء کا تو ان کی وفات کے بعد ظاہری بات ہے کچھ واقعات زندگی میں انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا بدل دیتے ہیں. تو میں نے نہایت سنجیدگی سے میں نے کہا اب اس سے بڑھ کے نقصان اور نہیں ہونے چاہیے. ہمیں عملی طور پہ اپنے مشن کی طرف راغب ہونا چاہیے. دیکھیں یا ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اگر تو قصے کہانیوں سے، خوشنما واقعات سے، کشف و کرامت سے دلوں کو خوش کرنا ہے تو ہمارے پاس بڑا ذخیرہ ہے. ساری رات لے کے بیٹھے رہیں گے، پوری زندگی بیٹھے رہیے کہ آپ کو قصے سناتے رہیں گے، آپ خوش ہوتے رہیے گا اور سر دھنتے رہیے گا. قطعی یہ مقصود نہیں ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے، میں قرآن مجید میں غور و فکر شروع کیا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا، الست بربکم والی،
اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اس سے پہلے، ارواح سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اس پہ بات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اور سورۃ اعراف 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ سب اس امانت سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان. انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا جس کو اٹھانے سے پہاڑ، زمین، آسمان سب دہل گئے. اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. تو دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف 172 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں. اور یہ اس لیے تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی. اور دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اب بہت غور و خوض کیا، بہت ذہن پہ زور ڈالا کہ یہ واقعہ کہاں گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یاد، اے نبی ان کو یاد کروائیں یہ واقعہ. یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے ان کو یاد کروائیں یہ واقعہ. بہت زور ڈالا اپنے تحت شعور میں، لیکن اس کی نہیں سمجھ آئی.
کہ یہ واقعہ کہاں گزر گیا، اور یقیناً یہ کسی کو بھی نہیں اس کا شعور حاصل ہوتا، میں سوائے چند مخصوص لوگ